یہ کہانی ہے ایک ناقابل شکست سمجھ جانے والی جہاز کی، ایک ایسا خواب جو حقیقت بنا اور پھر سمندر کے تخت میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ 1912 میں RMS ٹائٹینک کو دنیا کا سب سے عظیم اور لگژری شپ کہا گیا، لیکن ایک رات ایک آئس برگ اور ایک تباہ کن حادثہ سے 1500 سے زیادہ جانیں ضائع ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ ٹائٹینک کیسا بنا، کیسا تباہ ہوا اور اس کی باقیات آج بھی دنیا میں کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ ہے ٹائٹینک کی مکمل کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک خواب کی، ایک ناقابل شکست سمجھنے جانے والی جہاز کی، ایک ایسا خواب جو حقیقت بنا مگر پھر سمندر کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ یہ 1912 کا دور تھا۔ RMS ٹائٹینک جو اپنے وقت کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا لگژری شپ تھا، برطانیہ کے ساؤتھمپٹن بندرگاہ سے اپنے پہلے اور آخری سفر کے لیے روانہ ہوا۔ یہ دنیا کا سب سے محفوظ اور ناقابل تسخیر جہاز سمجھ جاتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ساؤتھمپٹن نے RMS ٹائٹینک کو 10 اپریل 1912 کے اپنے پہلے سمندری سفر کا آغاز کیا۔ انگلینڈ سے یہ جہاز جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہوا۔ اس میں سب سے امیر اور مشہور لوگ سوار تھے، مگر اس میں کچھ غریب لوگ مسافر بھی موجود تھے جو امریکہ میں بہترین زندگی کے لیے روان۔ یہ جہاز ساؤتھمپٹن، انگلینڈ سے نیو یارک جا رہے تھے۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ دریائی محل۔ اس میں موجود سہولتیں کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھیں۔ سوئمنگ پولوں، جم روموں، امیروں کے لیے انتہائی قیمتی پرائیویٹ سیوٹس اور غریب مسافروں کے لیے تھرڈ کلاس کیبنز، مگر پھر بھی آرام دہ۔ 14 اپریل 1912 کو رات کے 11:40 پر یہ ایک سرد اور پرسکون رات تھی۔ مسافر اپنے روم میں سو رہے تھے، کچھ لوگ ڈانس کر رہے تھے اور کچھ ڈیک پر چاندنی رات کا لطف اٹھا رہے تھے، مگر اچانک سامنے ایک آئس برگ آیا۔ آئس برگ نمودار ہوا۔ کپتان ایڈورڈ اسمتھ اور عملہ فوراً رد عمل دیتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹکراؤ کے بعد پانی انتہائی تیزی سے جہاز میں داخل ہونے لگا۔ ڈیزائن تھامسن اینڈرو نے فوری معائنہ کی اور اعلان کیا، یہ جہاز اب نہیں بچے گا، ہمارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں۔ آئس سے ٹکرانے کے بعد جہاز کے دائیں طرف میں پانی اندر آنے لگا۔ کپتان کا فیصلہ، سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو بچایا جائے۔ لائف فورس کم تھی، صرف 20 کشتیاں تھیں، 2200 لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ SOS سگنل بھیجا گیا مگر مدد قریب نہیں تھی۔ آخری لمحات جہاز 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ٹائٹینک کا اگلا حصہ مکمل طور پر پانی میں 2:18 پر جا چکا تھا۔ جہاز کا پچھلا حصہ اٹھا اور پھر 2 ٹکڑوں میں رات کے 2:20 پہ بٹ کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ 1500 سے زیادہ لوگ سمندر میں رہ گئے۔ پانی کا درجہ حرارت -2 سینٹی گریڈ تھا اور زیادہ تر لوگ ہائپوتھرمیا سے مر گیا۔ صرف 750 افراد بچ سکے، باقی سب سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ 15 اپریل 1912 کو صبح 4 بجے نے بچ جانے والے کو ریسکیو کیا، مگر RMS کارپیٹا نے ایک ایسا سانحہ تھا جو دنیا کبھی نہیں بھول پائے گا۔ اس حادثے کے بعد سیفٹی قوانین بدل گئے، لائف بوٹ کی تعداد بڑھائی گئی۔ ٹائٹینک آج بھی سمندر میں۔ 1985 میں ڈاکٹر روبرٹ فیل نے ٹائٹینک کا ملبہ دریافت کیا۔ آج وہیں پر اس کا راز دفن ہے، وہیں پر وہ یادیں، وہ خواب اور وہ المناک لمحے ہمیشہ کے لیے امر ہو چکے ہیں۔ کیا اگر اس رات آئس برگ نظر آ جاتا تو یہ جہاز بچ سکتا تھا؟ کیا اگر کشتیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو سب لوگ بچ سکتے تھے؟ ٹائٹینک کا ملبہ ہمیں آج بھی کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ تھا ٹائٹینک کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔